الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے روزے کا مقصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو رمضان کا مہینہ داخل ہونے والا ہے۔ سعودی عرب کے اندر آج 29 تاریخ ہے، اور کیلنڈر کے حساب سے کل روزہ ہے، لیکن آج رویت ہی پر معلوم ہوگا کہ کل روزہ ہے یا کل 30 شعبان ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، روزے کے لیے ابھی سے ہم تیاری کر لیں اور اپنے ذہن میں یہ چیز بیٹھا لیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہ کر کے اپنے جسم کو کمزور کرے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگار بن جائے۔ تو آپ روزہ رکھ کر کے ہر دن یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر تقوی کی صفت آئی کہ نہیں، آپ کے اندر اللہ کا خوف بڑھا کہ نہیں بڑھا۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر روزے کا کیا فائدہ؟ روزہ تو اسی لیے آیا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف آ جائے۔ اللہ کا خوف نہیں ہے تبھی تو نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، آپ جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، تو جو روزے کا مقصد بتلایا گیا ہے وہ مقصد آپ کو مل نہیں رہا ہے۔ آپ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، آپ جو ہے برا بھلا کہنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، یہ سب نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو پھر روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اور روزے کا مقصد تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم ابھی سے اپنے دل کو صاف کر لیں اور اپنے دل میں یہ بات بیٹھا لیں کہ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ روزہ رکھ کر کے ہم جھوٹ بولیں، روزہ رکھ کر کے ہم حرام کھائیں، روزہ رکھ کر کے ہم سود کھائیں، روزہ رکھ کر کے ہم لوگوں کو تکلیفیں دیں، بلکہ ہم سب کو روزے سے پہلے ہی اپنے اوپر جو بھی حقوق ہے لوگوں کو ادا کر دینا چاہیے۔ کسی کا کچھ حق ہے تو اسے ادا کر دینا چاہیے، تبھی روزے کا اصل مقصد اور روزے کا جو اصل فائدہ ہے ہم پا سکیں گے، اور نہیں ورنہ نہیں پا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو تقوی اس کا ہدف ہے، تقوی اصل مقصد ہے۔ اس لیے ابھی سے ہم اپنے دل میں یہ بات بیٹھا لیں، اپنے دماغ میں یہ بات ڈال لیں کہ اس بار رمضان کا مہینہ ہم سے گزرے گا تو ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں پائیں گے جو متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے خوف کھانے والے ہوتے ہیں۔ اور اس مقصد کو اپنے سامنے ہم رکھیں، تقوی کو، اس سے غافل نہ ہو، ورنہ پھر اس کا مقصد، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا۔ اور یہی اصل ہدف ہے۔ حقیقت میں رمضان کا مہینہ ایک مدرسہ ہے، ایک مدرسہ ہے جس میں آدمی کو تربیت دی جاتی ہے۔ یعنی ایک مہینے کا یہ ایک کورس ہے جس میں آدمی کو تربیت دی جاتی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں
ان کو آپ روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے، نہیں چھو سکتے۔ اب کھانا پانی حلال ہے، لیکن آپ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے۔ اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے دوسرے دنوں میں یا راتوں میں حلال ہوتی ہیں لیکن دن میں حرام ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ تاکہ ایک مسلمان جب اللہ کے کہنے سے حلال چیز کو چھوڑ دے گا تو حرام چیز تو بدرجہ اولا چھوڑے گا، حرام چیزوں کو تو بدرجہ اولا چھوڑ دے گا۔ جب حلال چیز کو چھوڑ دے رہا ہے اللہ کے کہنے سے تو حرام چیز اور بدرجہ اولا چھوڑے گا۔ تو یہی ہم کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم اصل ہدف کو سمجھیں، اصل مقصد کو سمجھیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان کا روز مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، وہ جس طرح سے رہتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، کوئی ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی، کوئی اچھائی نہیں آتی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رمضان کا جو مقصد تھا، جو ہدف تھا، وہ حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے اس مقصد کو ہم ہمیشہ سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔